السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ التحریم کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 8 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کی۔ بڑی اہم سورت کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 آیتیں ہمارے سامنے گزری ہیں ان سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان سے ہی خطاب کر رہا ہے۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ پہلے اپنے آپ کو بچانا، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے۔ کیسا بھیانک منظر ہوگا، جہنم کو جو کھولایا جائے گا، جو جلایا جائے گا، جو اس کو بڑھایا جائے گا، وہ کس وجہ سے؟ انسان اور پتھر کی وجہ سے، ان پتھروں کی جن کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اس پر ایسے نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا اسے کیا کرتے؟ وہ لوگ بجا لاتے۔ کسی انفلوئنس میں نہیں، کسی کی سفارش نہیں، کسی کی باتوں میں نہیں آتے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ اس اللہ کے حکم کو انجام دیتے ہیں۔ ذرہ برابر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، اس دن جو انکار کرنے والے، سرکش، باغی جو آج دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا آج معذرتیں پیش نہ کرو، آج کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا جیسے تم عمل کر رہے تھے، جیسے تم دنیا میں عمل کر رہے تھے ویسے تم کو اس کا اجر دیا جا رہا۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، جو آج کی آیت ہم نے تلاوت کی، اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ توبہ، پہلی بات کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے توبہ کرو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ ایمان لا لے تو بس کامیاب ہو گئے، جنتی ہو گئے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے عمل کی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ سے توبہ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ خالص توبہ۔ خالص توبہ، توبہ اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں
لفظ یہاں پر توبتاً نصوحا استعمال ہوئے۔ نصوح کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیرخواہی کے لیے ہیں۔ خالص شہد کو اصل ناصح کہتے ہیں، جس کو موم اور دوسری آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینے اور ادھیڑے ہوئے کپڑے کی مرمت کر دینے کے لیے نصاحتت ثوب کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ پس توبہ کو نصوح کہنے کا مطلب لغت کے اعتبار سے یا تو یہ ہوگا کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے جس میں ریا یعنی دکھاوا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو، یعنی توبہ بھی دکھاوے اور نفاق کے حساب سے نہیں کرنا، خالص توبہ کرنا۔ آگے وہ نکات آ رہے ہیں خالص توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیسی توبہ ہوتی ہے خالص۔ یہ کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچا لے، یا یہ کہ گناہ سے اس کے دین میں جو شگاف پڑ گیا توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دے۔ یعنی گنہگار تو انسان ہے، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، پلٹنا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کے جیسا نہیں، ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو بس اس پکڑ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں۔ توبہ اخلاص سے، خلوص سے، دکھاوے کا نہ ہو، نفاق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کیا کرتا؟ قبول بھی کرتا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا۔ کتنا بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے یہ اسکیم رکھا ہے۔ آگے یا یہ کہ توبہ کر کے اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو، اتنی توبہ کرے کہ دوسروں کے لیے نصیحت کا مثال ہو، اور اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح اپنی اصلاح کر لیں۔ کتنی بہترین بات ہے۔ یہ تو ہیں توبہ نصوح کے وہ مفہومات جو اس کے لغوی معنی سے مترشح ہوتے ہیں۔ رہا اس کا شرعی مفہوم تو اس کی تشریح ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے جو ابن ابی حاتم نے زرین حبیش کے واسطے سے نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے توبہ نصوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو۔ پہلی چیز، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرا، شرمندہ ہو کر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ یہی مطلب حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ سے بھی منقول ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ نے توبہ نصوح کی تعریف یہ بیان کی کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ ابن جریر۔ حضرت علی رضی اللہ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی توبہ اور استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا، تو توبۃ الکذابین ہے۔ فرمایا یہ توبۃ الکذابین ہے۔ اس نے پوچھا، پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ یعنی جھوٹا توبہ آپ نے فرمایا، تو پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا سچی توبہ کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو۔ دوسری چیز، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ان کو ادا کرے۔ تیسری چیز، جس کا حق مارا اس کو واپس کریں۔ چوتھی چیز، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے۔ پانچویں چیز، آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ اور چھٹی چیز، اپنے نفس کو
اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جس طرح تو نے اب تک اسے گناہ کا خوگر بنائے رکھا اور اس کو طاعت کی تلقی کا مزہ چکھا، جس طرح اب تک تو اسے گناہوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے۔ یعنی نفس کے مطابق بھی چلنا جو ہے کتنا ڈینجر ہے گناہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم کو چلنا، اپنے نفس کے مطابق نہیں چلنا، اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلنا، اپنے رسم و رواج کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنا۔ اور گناہ کب ہوتا؟ جب انسان اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے نفس کے مطابق چلتا ہے، تب گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی۔ توبہ کے سلسلے میں چند امور اور بھی ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اول یہ کہ توبہ در حقیقت کسی گناہ پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہیز کا عہد کر لینا کہ وہ مثلاً صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بدنامی کا یا مالی نقصان کا موجب ہے، توبہ کی تعریف میں نہیں آتا، پہلا۔ دوسرا یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اسے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اسی وقت اسے توبہ کرنی چاہیے، اور جس شکل میں بھی ممکن ہو بلا تاخیر اس کی تلافی کر دینی چاہیے، اسے ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کچھ ہو گئی تو فوراً نماز چھوڑ گئی، نماز قضائی ہو گئی تو توبہ کر لینا چاہیے، ٹالنا دیر کرنا مناسب نہیں۔ تیسری بات یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنا لینا اور اسی گناہ کا بار بار اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو، توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری ہے، اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شرمساری موجود نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اسی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلا گناہ تازہ نہ ہوگا، البتہ اسے بعد والے گناہ پر پھر توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ سختی کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکنی کا مرتکب نہ ہو۔ پانچویں چیز یہ کہ ہر مرتبہ جب گناہ یاد آئے توبہ کی تجدید لا کر کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس کا نفس اپنی سابق گناہ گارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت کے بجائے شرمساری کی موجب بن جائے۔ اس لیے کہ جس شخص نے فی الواقع اللہ کے خوف کی بنا پر معصیت سے، گناہ سے توبہ کی ہو، وہ اس خیال سے لذت نہیں لے سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے۔ اس سے لذت لینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے خوف نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی، خوف خدا اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ہے اس فقرے کی تفسیر، اور بہت اہم تفسیر ہے، بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی۔ توبہ کیسے کرنا، کیا شرائط ہیں اس کے اندر ریا اور نفاق نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے، اللہ سے بخشش طلب کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا بعید نہیں کہ اللہ تمہاری، اب اس طرح سے اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بعید نہیں کہ تمہاری برائیاں تم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، برائیوں کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی یہ نہیں فرمایا، تفسیر ہے کہ توبہ کر لو تو تمہیں ضرور معاف کر دیا جائے گا اور لازماً جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بلکہ یہ امید دلائی گئی کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ گنہگار کی توبہ قبول کر لینا اور اسے سزا دینے کے بجائے جنت عطا فرما دینا اللہ پر واجب نہیں ہے، اللہ پر یہ چیز کمپلسری نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اس کی عنایت اور مہربانی ہوگی
کہ وہ معاف بھی کرے اور انعام بھی دے۔ بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے، مگر اس بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ سے معافی مل جائے۔ یہ ہے وہ بات۔ پھر آگے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ قیامت کے دن ہوگا جب جو لوگ نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے عزت اور رسوا نہیں کرے گا، یعنی ان کے اعمال حسنہ، اچھے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ کفار اور منافقین کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دے گا کہ ان لوگوں نے خدا پرستی بھی کی تو اس کا کیا صلہ پایا۔ رسوائی باغیوں اور نافرمانیوں کے حصے میں آئے گی، نہ کہ وفاداروں اور فرماداروں کے حصے میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو نبی پر ایمان لائے رسوا، بے عزت یہ نہیں کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور ایک اہم بات فرما رہا ہے، نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بہت بھاری آیت کا فقرہ ہے۔ قیامت کے دن جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور جنت دوزخ دو ہی رہیں گی۔ تو ویسے اس میں انسان کو پھر جو ہے نا پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا۔ پل صراط کیا ہے؟ بھال سے باریک، تلوار سے تیز، اس پہ سے گزرنا ہوگا۔ تو اور اس پہ سے نہیں گزریں گے تو گریں گے کدھر؟ جہنم میں گریں گے۔ اسے پار نہیں کرے تو جہنم میں گریں گے۔ یہ آخری مرحلہ ہوگا، اور یہ مرحلہ پار ہوا تو جنت میں جائیں گے۔ تو یہ پار ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح بہت اچھے ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں جو نور کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، نور آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ تو یہ سورہ حدید میں بھی 12 آیت نمبر 12 13 کے ساتھ اگر ملا کر پڑھے جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تفسیر ہے کہ اہل ایمان کے آگے آگے نور کے دوڑنے کی یہ کیفیت اس وقت پیش آئے گی جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ حساب کتاب کے حصے جنت کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو جیسا ایمان، جیسا عمل رہے گا ویسا نور ان کے ساتھ رہے گا، ان کو روشنی بتائے گا۔ آگے بات آتی، وہاں ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا جس میں وہ سب لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور روشنی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی۔ روشنی کس کے پاس ہوگی؟ جو ایمان والے ہیں، عمل والے، ان کے ساتھ ہوگی، جس کے سہارے وہ اپنا راستہ طے کر رہے ہیں، وہ اپنا راستہ اس نور کے ذریعے سے طے کر رہے ہیں۔ اس نازک موقع پر تاریکیوں میں بھٹکنے والے لوگوں کی آہ و فغان سن سن کر اہل ایمان پر خشیت کی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اہل ایمان کے پاس وہ نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور دیکھیں گے کہ لوگ کافر، مشرکین، منافقین، وہ لوگ جو ہے چیخ پکار، اندھیرا گھپ، کوئی سہارا نہیں، کوئی روشنی نہیں، دیکھ کے یہ لوگ بھی یہ ہو جائیں گے۔ ان کے اوپر بھی خشیت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوگی، اپنے قصوروں اور اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے انہیں اندیشہ لاحق ہوگا کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چھن جائے اور ہم ان بدبختوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے نہ رہ جائیں۔ یہ ڈر لگے گا، سمجھے؟ تو اس دن یہ ڈر لگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے اس نور ہم سے چھن نہ جائے تو پھر ہمارا بھی انجام ان کے ساتھ نہ ہو، یہ کہیں گے۔ اس لیے وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب،
ہمارے قصور معاف فرما دے اور ہمارے نور کو جنت میں پہنچنے تک ہمارے لیے باقی رکھ۔ وہاں پر بھی دعا کریں گے، کیا دعا کریں گے؟ نور کو باقی رکھ، جنت میں پہنچنے تک جو ہے ہمارے لیے رکھ، یہ کریں گے، اور ہمارے قصور معاف فرما دے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی دیکھ کتنا ہمبلنس رہیے، اپنے نیکیوں پر، اپنی عبادات کے اوپر گھمنڈ، تکبر، اور یہ دوسری چیزیں نہیں رہیں، بلکہ ان کے اندر انکسار رہے گا، ڈرتے رہیں گے وہ کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اور کہیں گے کہ نور ہمارا جنت میں گئے تک باقی رکھ۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا قول نقل کیا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا نور اس وقت تک باقی رکھا جائے اور اسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ پلصراط سے بخیریت نہ گزر جائے، جب تک پلصراط سے بخیریت نہ گزر، جب تک وہ دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت حسن بصری اور مجاہد اور ضحاک کی تفسیر بھی قریب یہ ہے۔ ابن کثیر نے ان کا یہ قول نقل کیا کہ اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقین نور سے محروم رہ گئے تو وہ اپنے حق میں اللہ سے تکمیل نور کی دعا کریں گے، تکمیل نور کی وہ دعا کریں گے۔ اور بھی جو جدید کے اندر ہے، بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کرے اور وہ نور اس وقت تک قائم رکھے جب تک جو ہے ہم پلصراط پار کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔